اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین، سورۃ الجمعہ میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ یہ جو جمعہ کا دن ہے ہفتے میں، اللہ عز و جل نے اسے فضیلت عطا کی ہے کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اس حوالے سے صحیح روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے عید ہے، لیکن یہ عید سالانہ نہیں ہے، ہفتہ واری ہے۔ سالانہ عیدیں صرف دو ہی ہیں، ہفتہ واری یہ عید ہے، اور اس عید کے دن اللہ عز و جل نے ہمارے لیے خطبہ جمعہ کو مشروع کیا ہے۔ صرف ہفتے میں ایک دن ایسا ہے کہ جس وقت ہم اس وقت میں خطبہ جمعہ سنتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس حوالے سے ایک اہم حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان دی جاتی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر کی طرف آنا چاہیے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور تجارتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو۔ معزز حاضرین، خطبہ جمعہ اور جمعہ کی نماز کے حوالے سے یہ اہم ترین ادب ہے جو ہمیں جاننا چاہیے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس نماز کے حوالے سے ادب کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ جب جمعہ کے دن اذان ہو تو ہمیں سب سے پہلے مسجد لپک کر آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے گھر کی طرف آنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ہفتہ واری اجتماع ہے اہل ایمان کا، ہفتہ واری اجتماع ہے، اور اللہ عز و جل نے اس میں یہ نظم رکھا ہے کہ جمعہ سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، اور یہ خطبہ لوگوں کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہے۔ ہر ہفتے اللہ عز و جل نے اسے مشروع کیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ میں جو جہالت ہے اور جو لا علمی ہے، جو بدعتیں ہیں، جو شرکیات ہیں، اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان اللہ عز و جل کے دین کو سیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، نہ انہیں پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے خطبہ جمعہ کا ایسا انتظام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے کہ سننے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، سننے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کے لیے علم چاہیے۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں اردو میں، کنڑا میں، انگلش میں، تو آپ کو سیکھنا ضروری ہے، لینگویج آپ کو آنی چاہیے۔ آپ اگر بولنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو لینگویج آنی ضروری ہے، تبھی آپ بول سکتے ہیں، لیکن سننے کے لیے علم والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سننا ایسی چیز ہے، اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچے پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، حدیثیں سب یاد کر لیتے ہیں۔ سننے کے لیے علم والا ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ وہ زبان پلے بڑے ہیں، آپ اس زبان کے ساتھ آپ اچھی طرح سمجھ پائیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے، ورنہ آپ کتاب دیں گے، ہم میں سے ہر شخص کتاب نہیں پڑھ سکتا ہے، ہم میں سے ہر شخص لکھ نہیں سکتا حدیثیں، لیکن ہر کوئی سمجھ پاتا ہے اسے، سن پاتا ہے اسے۔ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے انتظام کیا، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جمعہ میں آ کر ہمیں لکھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، سننا ہے، تاکہ علم کا وہ راستہ کھلا رہے۔ جب وہ علم کا راستہ بھی ہم نے بند کر دیا تو ہمارے یہاں جہالت عام ہو گئی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو خطبہ جمعہ کے اختتام پر پہنچتے ہیں، ختم ہونے والا ہے، بلکہ وہ ٹائم دیکھتے ہیں کہ جماعت کب کھڑی ہوتی ہے، اس وقت تو اپنے گھروں سے غسل کر کے نکلتے ہیں۔ ایک تو آپ کی جمعہ بھی گئی، فضیلت اس کی فضیلت چلی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے علم کے بہت بڑے حصے سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، اور اتنی ہی جہالت گہری ہوتی چلی جائے گی۔ خطبہ جمعہ کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے ہمیں خیر سے باندھ کر رکھا ہے۔ وہ اہل ایمان جو ہر جمعہ پابندی سے اول وقت میں آتے ہیں، ان کے علم میں اور وہ لوگ جو نہیں آتے دوسروں کے علم میں بہت فرق ہے، بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان لوگوں کے اخلاق میں، دوسروں کے اخلاق میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ انہیں وہ چیزیں سننے کا ہی موقع میسر نہیں ہے۔ لہٰذا مومن اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کرے۔ خطبہ جمعہ کو اول وقت میں پہنچ کر کے جیسے اذان ہو آدمی مسجد میں موجود رہے اور پورا خطبہ جمعہ غور سے سنے اور اپنے دل میں اسے اتارے
کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بعض سلف یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نجات کا کوئی ایک جملہ ہوتا ہے، وہ نجات کا ہمارا وہ جملہ کب ہمیں ملے گا، کہاں ہمیں ملے گا، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بہت گنہگار آدمی تھا، 50 سال 60 سال ہو گئے، ایک مجلس میں کسی عالم دین کو سنا اس نے، اور اسی وقت اس نے نیت کر لی کہ اب میں چھوڑ دوں گا یہ سب۔ یعنی اس کی زندگی میں وہ جملہ جس سے اسے ہدایت ملنی تھی وہ اس مجلس میں تھا، اس مجلس میں اسے وہ جملہ ملا، وہاں سے اس نے توبہ کر لی۔ فلاں جگہ وہ گیا اور وہاں اس نے سنا، فوراً اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ کہتے ہیں سلف کہ میں علم حاصل کرتا رہتا ہوں اس امید میں کہ میرے ہدایت کے لیے اللہ عز و جل نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، وہ جملہ ہماری ہدایت کا، ہماری زندگی کو بدلنے والا کب ملے گا، کون سی بات دل کی گہرائی میں اتر جائے جس کے بعد آدمی کا ذہن بدل جائے، دل بدل جائے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہمیں پوری زندگی سیکھتے ہی رہنا ہے، سنتے ہی رہنا ہے، اللہ بہتر جانے کہ کب اچانک ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہو گیا اس بات سے، اس جملے سے۔ اسی لیے کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی ہدایت کے لیے صرف ایک خطبہ جمعہ کافی ہو گیا کہ یہ خطبہ جمعہ انہوں نے سنا توحید سے متعلق اور وہ ہدایت پر آ گئے، بلکہ ایک حدیث کافی ہو گئی۔ ایک مشہور شخص ہیں جنہوں نے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اور خلفۂ راشدین کے بارے میں کہا کہ جو شخص میرے سنت کو، خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لے، یعنی اس سے اتنا علم ہو کہ رسول کی سنت کیا ہے، خلفاء کی سنت کیا ہے، تو وہ ہر طرح کے اختلاف سے نکل سکتا ہے۔ تو وہ ایک بہت مشہور شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف یہ حدیث سنی اور میری زندگی کی ساری مشکلیں حل ہو گئیں، کیونکہ انہیں بہت سارے سوالات تھے کہ ان مشکلوں سے کیسے نکلنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ حدیث ان کے لیے حل ہو گئی۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ اذان ہو جمعہ کے لیے فوراً ہمیں اللہ کے گھر کی طرف پہنچنا ہے۔ اور ایک اور حکم اللہ نے دیا وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ تجارت کو چھوڑ دو۔ اس وقت تجارت کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی اذان کے بعد جبکہ ہمیں حاضر ہونا ہے مسجد میں تجارت کرتا ہے، وہ تجارت حرام ہے اور اس سے کمایا گیا مال بھی حرام ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ دوسری نمازوں کے لیے ایسی پابندی نہیں ہے آپ ظہر کی اذان سن لیں اور پھر آپ کے اوپر تجارت حرام ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ظہر کی اذان سن لیں لیکن آپ ظہر کی نماز کو آنے تک تجارت کر سکتے ہیں اور آپ ظہر تک پہنچ گئے۔ لیکن جمعہ کے لیے خاص بات یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد تجارت کرنا حرام ہے۔ اللہ عز و جل ہر طرح کی رکاوٹوں سے ہمیں دور کیا ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے نہ رہے۔ تجارت جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے زندگی کے لیے، اللہ نے اسی کو حرام کیا کہ آپ چھوڑ دیں اس کو۔ جب تجارت نہیں کرنی ہے تو اس وقت سوتے رہنا یا اس وقت باتیں کرتے رہنا، بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرنا، اور جیسی جماعت کھڑی ہونے والی فوراً غسل کرنے کے لیے جانا۔ آپ سوچئے تجارت جو کہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک بہت اچھا عمل ہے، انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے حلال طریقے سے، وہ بھی حرام ہے۔ حلال چیز بھی حرام ہے کہ آدمی خطبہ جمعہ سننے کے لیے آئے، اور اللہ کے فرشتے بھی جیسے اذان ہوتی ہے اپنے صحیفے لپیٹ کر کے وہ بھی سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حکم دیا وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارتیں چھوڑو اور آ کر کے خطبہ جمعہ میں شریک ہو جاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے ایمان والوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اگر تمہارے پاس یہ علم ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جمعہ کی اہم ترین آداب میں سے ہے، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، اور فضیلتوں کے ساتھ جو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ آدمی کی ایمان، آدمی کے عقیدے، آدمی کے عمل اور اخلاق کو ہوتا ہے کہ ہمارے علم اور ہمارے عمل اور ہمارے اخلاق میں بہتری محسوس ہوتی ہے آدمی کو، چونکہ قرآن مجید کی آیتیں اثر کرتی ہیں، احادیث نبویہ اثر کرتی ہیں۔ اس سے آدمی اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ اور بالخصوص آپ سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو روزانہ 5 گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں، 6 گھنٹے ان کا واچنگ ٹائم ہوتا ہے اور دیکھنے کا وقت ہوتا ہے موبائل، اور اتنا وقت انہوں نے غیر اللہ کے لیے لگایا ہے۔ تو اللہ کے لیے کتنا آپ لگا رہے ہیں؟ ہم توحید پرست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ کیا 24 گھنٹہ اس میں سے اللہ کے لیے، اس میں سے کتنا وقت آپ نے نکالا ہے؟ کم از کم ہفتے میں صحیح آدمی 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ جمعہ کے لیے نکال لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، بہت فائدے کی بات ہے۔ روزانہ اتنا وقت رات اور صبح ہمارا جاتا ہے موبائل پر، تھوڑا سا بھی وقت اگر اس میں سے اللہ کے لیے نکالیں تو بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے، زندگی میں خیر و برکت داخل ہوگی، اور اسی طرح اللہ عز و جل ہمیں علم نافع سے اللہ عز و جل ہمیں مالا مال کرے گا۔ لہٰذا ہم سب کے لیے قرآن مجید کی آیت کا یہ حکم ہے کہ جیسے اذان ہو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف وہ جلدی کرے، فوراً پہنچے اور تجارتوں کو ترک کر دے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.